السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات کے لیے، جس اللہ نے ہم کو انسان، مسلمان اور آخری نبی کا امتی بنایا۔ درود اور سلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو رہبر، رہنما، ہادی، مرشد، پیر، پیغمبر بن کے آئے۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد عزیز بھائیو، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر سیرت ابراہیم پر انشاءاللہ قرآن پاک سے روشنی ڈالیں گے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر متعدد مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل یعنی دوست قرار دیا ہے۔ ویسے تو سارے ہی اللہ کے
نبی دوست ہیں اللہ کے، لیکن دوستوں میں بھی دوستی کا درجہ ہوتا ہے، تو وہ انتہائی اہم درجہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آئے، اور ابراہیم علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جس دور میں نمرود اس دور کا بادشاہ اپنے نجومیوں کی پیشین گوئی کے مطابق کہ تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جس سے تیری سلطنت کو خطرہ ہے، اس خطرے کو بھانپتے ہوئے نمرود نے حکم دے دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین، ان کی برادری، ان کے قوم، ان کے رشتہ دار وہ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اپنا حاجت روا مشکل کشا ایک اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو، زمینی خداؤں کو بنایا ہوا ہے۔ اس دور کے اندر جو نیک لوگ تھے، لوگوں نے ان کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، تبرکن، عقیدتاً، تو عقیدتاً وہ اس کے آگے جھکتے تھے، سجدے کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، اپنی حاجات مناجات ان کے سامنے رکھتے تھے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھنے لگے، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھنے لگے کہ تم کن کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ بے جان بت، ان کی عبادت کر رہے ہو؟ یہ ہلتے جلتے نہیں ہیں، کچھ کرتے نہیں ہیں، کچھ سنتے نہیں ہیں، کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا تم اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے الہ، معبود جو اللہ کے علاوہ تمہارے سامنے ہیں، تم ان کی پرستش کا ارادہ رکھتے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، اے میری قوم کے لوگوں، میرے والدین، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جس نے کل کائنات کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم ان کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب پتہ کیا دیا؟ کہنے لگے قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے ہم تو ان کی عبادت فقط اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ہمارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہی میں ہو، تم بھی
اور تمہارے باپ دادا واضح گمراہی میں ہو۔ وہ قوم کہنے لگی تعجب سے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم کہنے لگی ابراہیم کیا تو سچی بات کر رہا ہے یا ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے، مذاق کر رہے ہیں؟ یہ بات کر کے کہ ہمارے باؤ اجداد بھی گمراہ اور ہم بھی گمراہ، اور تو کل کا بچہ بھی، کہیں تو ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا، یہ سچی بات کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، تم گمراہ ہو۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے جو خدا ہیں تو یہ جھوٹے ہیں؟ کہا کہ جھوٹے ہیں، اور کہنے لگے قسم کھا لی وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، ابراہیم علیہ السلام دل میں قسم کھاتے اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ حشر کروں گا بعد ان تولوا مدبرین، کہ تم ایک دن آ کے دیکھو گے کہ تمہارے بتوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کیا ان جھوٹے خداؤں کی تم عبادت کرتے ہو؟ ایک دن قوم کا میلہ تھا، کوئی تہوار کا دن تھا، ساری قوم اکٹھی ہو کے کہنے لگے کہ چلو اس شگل میلے کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کر چلتے، ان کو اپنے خداؤں کی طرف مائل کریں گے۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو آ کر کہتے ہیں کہ چلو ابراہیم آپ کو میلہ دکھانے جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حکمت کے ساتھ سوچتے ہیں کہ کیسے ان سے بچا جائے۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً مِّن نَجُومٍ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو آسمان کی طرف ایسے دیکھتے ہیں۔ اس وقت لوگ جب آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو لوگوں کا خیال ہوتا تھا کہ یہ آسمان کی طرف دیکھ کر قیافہ لگا رہے ہیں کہ میرا جانا بہتر ہے یا میرا یہ کام کرنا بہتر ہے کہ نہیں۔ تو آسمان کی طرف دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فقال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ جا نہیں سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، قوم کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے، پیچھے بستی میں صرف ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا، ابراہیم علیہ السلام بت خانے کی طرف گئے جہاں پر لوگ عبادت کے لیے جاتے تھے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، بت خانے کی طرف چلے گئے، دیکھا کہ وہاں پر خدا قطاروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے قوم نے مٹھائیاں رکھی ہوئی تھی، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کھانوں کو دیکھ کر ان بتوں کو کہتے ہیں، خداؤں کو کہتے ہیں الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں، کھاؤ۔ وہ آگے سے جواب نہیں دیتے، وہ تو بے جان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں، بولو۔ ما لکم لا تنطقون، تم بولتے کیوں نہیں۔
میں کہہ رہا ہوں کھاؤ، تم آگے سے جواب ہی نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو غصہ چڑھ گیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ میں کلہاڑا پکڑا اور بتوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ کسی کا سر کاٹ دیا، کسی کا پاؤں، کسی کی ٹانگ، کسی کا دھڑ، کسی کے 2، کسی کے 4 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کن کے؟ خداؤں کے، جن خداؤں کے بارے میں ان کا یقین تھا یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ بیٹے بھی دیتے ہیں، بیٹیاں بھی دیتے ہیں، عزتیں بھی دیتے ہیں، یہ ان کا خیال تھا۔ اور ایسا عقیدہ آج بھی موجود ہے، ایسا عقیدہ تو آج بھی ہے۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی عقیدے کی بات ہے۔ وہ کہتے تھے ہمارا سب کچھ یہی، ہمیں بیٹے دیتے ہیں تو یہ، ہمیں عزت دیتے ہیں تو یہ، روزی دیتے ہیں تو یہ خدا ہیں۔ وہ قبروں کے اوپر تھے، یہ قبروں کے نیچے ہیں۔ اس دور کے اندر بھی شرک تھا، آج کے دور میں بھی شرک ہے۔ اس دور کے اندر بھی اللہ کے علاوہ اوروں کی پوجا ہوتی تھی، آج بھی اوروں کے علاوہ لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ الا کبیر لہم لعلہم الیہ یرجعون، جو ان کا بڑا تھا ان کو بھی زخمی کر دیا، یعنی جو ان کا بڑا خدا تھا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی زخمی کر دیا، اور اس کے کاندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ محسوس ایسے ہوتا تھا کہ جیسے ان خداؤں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور بڑے خدا نے چھوٹوں کو تہس نہس کر دیا۔ اب قوم دوڑتی ہوئی آئی کہ اپنے خداؤں کے پاس جاتے ہیں۔ جب وہ اپنے خداؤں کے پاس گئے، انہوں نے دیکھا کہ خداؤں کے تو حشر نشر ہوا پڑا ہے، خدا تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے یہ کس نے کر دیا؟ ہمارے خداؤں کو تہس نہس توڑ پھوڑ کس نے کر دیا؟ وہ بڑا ظالم شخص ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کچھ کہنے لگے ایک ابراہیم نام کا بچہ ہے، ابھی ابھی نوجوان ہوا ہے، ہم نے ان کو سنا تھا کہ وہ ان بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا، پتہ کرو کہیں اس نے نہ کیا ہو۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، کہنے لگے بھی لاؤ پکڑ کے ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لایا گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ بہت بڑا ان کے نزدیک یہ سانحہ تھا کہ ان کے خداؤں کی ٹانگیں توڑ دی تھی، ان کے خداؤں کو قتل کر دیا گیا تھا، ان کے خداؤں کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ واقعہ تو بڑا سنگین تھا۔ کہنے لگے لاؤ ابراہیم کو۔ ابراہیم علیہ السلام لائے گئے۔ قالوا اانت قلت
ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا یہ تو نے کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ پوچھنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے یہ کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ؟ آگے سے ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے نہیں بلکہ یہ اس کے بڑے خدا نے کیا ہے، یہ اس بت خانے کے بڑے خدا نے کیا ہے، بس پوچھ لو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں تو۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ان سے پوچھو، یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، کلہاڑا تو اس کے کندھے پر ہے۔ اب یہ بہت بڑا ایک موقع تھا، نفسیاتی موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کے پاس دعوت کا۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر کے پوچھ لو ان سے، یہ بولتے ہیں یہ تو انہوں نے خود ہی کی ہے۔ یہ بات سن کے اپنے دل میں سوچنے لگے، کہنے لگے یار ابراہیم کی بات تو سچی ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ لیکن پھر سوچنے لگے یہ تو بولتے نہیں، کہنے لگے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اپنے سر نیچے کر لیے شرمندگی سے کہ کیسے پوچھے، یہ تو بولتے نہیں۔ خود ہی کہنے لگے قوم کے لوگ ابراہیم کو اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ان سے اقرار کروایا کہ یہ بولتے نہیں۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ تو بولتے نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے۔ اب انہوں نے خود اقرار کیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اگر یہ بولتے نہیں، قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اگر یہ بولتے نہیں تم ایک اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں؟ پھر کیوں عبادت کرتے؟ وہ طاقتور تھے، کوئی جواب نہ آیا۔ اب جواب کیسا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہو گیا ہے، یہ گستاخ ہو گیا کہ اس نے بزرگوں کی توہین کر دی ہے، اس نے ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ سزا کا اعلان ہوتا ہے، قالوا حرقوہ، کہنے لگے اس کو جلا دو، وانصروا آلہتکم، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس کو جلا کر، ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم واقعی اپنے خداؤں کو سچا مانتے ہو۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، 4 دیواری بنائی، وہاں پر لکڑیاں جمع کی، ایندھن جمع کیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے ساری قوم نے لکڑیاں اکٹھی کی، ایندھن اکٹھا کیا، بطور تبرک، ثواب، اجر، بطور برکت آگ کو جلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ اللہ نے آسمان سے اپنی آگ مخلوق کو پیغام بھیجا،
قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آسمان سے آگ کو پیغام بھیجا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرے ابراہیم کو اپنے اندر سلامت رکھنا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، ساری قوم کے کافروں نے ارادہ کیا کہ ابراہیم کو نقصان پہنچایا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ أَخْسَرِينَ، ساری قوم ایک طرف تھی ابراہیم کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہم ابراہیم کو بچانے کے لیے ایک طرف تھے۔ ہم نے ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا کر ابراہیم علیہ السلام کو صحیح سلامت آگ سے زندہ نکال لی۔ عزیز بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے بعد آگ سے نکالا۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے صحیح رستہ دکھائے گا۔ بندے کو ہمیشہ رجوع اپنی رب کی طرف رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کو مشکلات میں رستہ دکھاتا ہے۔ بہت بڑی مشکل تھی، تبلیغ کرتے رہے 100 کے لگ بھگ عمر ہو گئی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات انسانی فطرت کے مطابق ہے، چاہے وہ نبی ہو، اولاد کی خواہش نبیوں کو بھی ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ بڑھاپا ہے، 100 کے لگ بھگ عمر ہے، بیوی بانجھ ہے، کیا کہتے ہیں؟ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالحہ بیٹا عطا فرما۔ یہاں پر یہ بات بھی ثابت ہوتی کہ نبی آخری وقت تک بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ اکثر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جناب اب تو کچھ بات جی کہانی ختم ہوگی۔ کہانی اللہ کی طرف سے جب تک ختم نہ ہو، بندے کو اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ اللہ سے اولاد نیک مانگنی چاہیے، یہ نہیں اللہ بیٹا دے دے چاہے ڈاکو نکلے، بیٹا تو ہو نا۔ نہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک صالح بیٹا عطا کر دے مجھے۔ اللہ نے کہا چلو اب ابراہیم تجھے دیتے ہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو تحمل والے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو 100 کے لگ بھگ عمر، کہا کہ تجھ کو بیٹا دیں گے۔ بیٹا کیسا ہوگا؟ تحمل والا۔ تحمل والا کیوں؟ آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ فلما بلغ معہ السعی، اللہ نے بیٹا دے دیا۔ بیٹا کون سا دیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بڑھاپے کا سہارا، بیٹا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، بولنے چالنے لگا۔ اللہ نے کہا ابراہیم کو چیک کرتا ہوں ابراہیم کے اندر میری محبت کتنی ہے، اولاد کی کتنی ہے۔ کہا چیک کرتا ہوں۔ فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم کو خواب آنا شروع ہو گیا،
کہ بیٹا لٹایا ہوا ہے، گلے پہ چھری چلا رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی اور پیغام ہوتا ہے۔ کہنے لگے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بیٹے کو میرے راستے میں قربان کر دے ابراہیم۔ کہا اللہ نیک بیٹا دے۔ اب نیک بیٹے کی خصلتیں بھی دیکھنا، بیٹا نیک ہو تو بندے کو آسائشیں ہی آسائشیں ہیں دنیا اور آخرت کی۔ تحمل والا بیٹا اللہ نے کہا میں تجھے دوں گا۔ بیٹا بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ایک دن اسماعیل بیٹے کو بلا کر ماں سے علیحدہ کر کے کہ اے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹے بتا تیرا کیا ارادہ ہے، تو تیار ہے؟ میں تجھے اللہ کے راستے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا کیا ارادہ ہے؟ بیٹا کون سا تھا؟ نیک تھا۔ اللہ سے مانگا کون سا تھا؟ رب ہب لی من الصالحین، اللہ صالح بیٹا دینا، نیک دینا۔ بیٹا آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اے ابا جی، اللہ نے آپ کو کہا کہ مجھے قربان کرو۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو کہا ہے تو اللہ کے راستے میں مجھے قربان کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جی، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹا نیک تھا نا، نافرمان ہوتا، بد زبان ہوتا، ابا جی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ آگے سے طرح طرح کے سوال۔ تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ ستجدنی انشاءاللہ، ابا جی آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو۔ اب ابراہیم علیہ السلام باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ دونوں نے فرما برداری کی حد کر دی، ایک بچہ اور ایک بوڑھا، ایک باپ اور دوسرا بیٹا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بات ماننے پر تیار ہو گئے، ایک ذبح کرنے پر تیار، دوسرا ذبح ہونے پر تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو پہلو کے بل لٹا لیا، جیسے جانور کو ذبح کرتے ہوئے لٹایا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بڑھاپے کا سہارا، کس لیے یہ سارا کام کس لیے کیا تھا؟ اللہ کی فرما برداری کے لیے۔ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی محبت اور فرما برداری میں چاہے اولاد جیسی محبوب چیز بھی قربان کرنی پڑے تو کر دینی چاہیے۔ یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے لیے بیٹے قربان کرنے پڑے تو کرنا چاہیے، مال قربان کرنا پڑے تو کرنا چاہیے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلو کے بل لٹایا۔
वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, गले पर छुरी तैयार है, गले पर फिरने के लिए, गला काटने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं, आसमान से आवाज आती है, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम, कद सदक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। ऐ इब्राहिम, तूने तो आखिर कर दी कि तूने तो अपने ख्वाब के मुताबिक अपने बेटों को हमारे रास्ते में ज़िबा करके दिखा दिया। कद सदक़्त रुया, तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, अल्लाह कहते जो ऐसा करते, हमारी बात को मानते हैं, हम उनको बड़े अच्छे बदले देते हैं। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह कहते हैं इब्राहिम के लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। जिसको अल्लाह कह दे कि बहुत बड़ी आजमाइश है, वो छोटी नहीं होती। इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, किसी बाप के लिए अपने बेटे को ज़िबा करना, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन, अल्लाह कहते इब्राहिम के लिए तो बहुत बड़ी आजमाइश थी। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने इब्राहिम को इस आजमाइश में कैसे सुरखरू किया। अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया, क्या जिब्राइल जा, मेरा इब्राहिम तैयार हो चुका है अपने बेटे को मेरे रास्ते में ज़िबा करने के लिए। हमने इब्राहिम की कुर्बानी को कबूल भी करना है और इस्माइल को इब्राहिम की छुरी से बचाना भी है। तो अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या जिब्राइल जन्नत से वो फला मेंढा ले जा, दुम्बा ले जा और इब्राहिम की छुरी के नीचे लिटाकर इस्माइल को छुरी के नीचे से निकाल कर बचा ले और जानवर भी ज़िबा करवा के इब्राहिम की कुर्बानी को भी कबूल कर ले और इब्राहिम के बेटे इस्माइल को भी बचा ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने ऐसे किया, इस्माइल को निकाल लिया, देखा, आंखें खोली। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक जानवर मेंढा, एक जन्नत का दुम्बा, वो वहां पर ज़िबा हुआ पड़ा है और पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े, कहते हैं कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। अल्लाह ने वहां से एक सुन्नत छोड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद कमोबेश 4000 नबी आए हैं। वो सुन्नत क्या थी? अल्लाह कहते व तरकना अलैहि फिल आखिरीन, हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस तरीके को, इस सुन्नत को क़यामत तक के लिए सुन्नत बना दिया। और मेरे भाइयों, यही वो सुन्नत है कि जो 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी के जानवर ज़िबा करके हम मुसलमान इस सुन्नत का आदा करते हैं और अपने आप से ये वादा करते हैं, अपने अल्लाह से वादा करते हैं कि अल्लाह तेरे रास्ते में ये माल भी, ये बेटे भी, ये वक़्त भी, हर तरह की कुर्बानी अल्लाह तेरे रास्ते में देने के लिए हम हमा वक़्त तैयार हैं। कुर्बानी का फ़लसफ़ा सिर्फ ये नहीं, कुर्बानी की रूह ये नहीं कि हमने गोश्त खा लिया, गुलशरे उड़ा लिए, नहीं, कुर्बानी का मकसद इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बान होने का है। जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया। अजीज भाइयों, ये कुर्बानी हमें इस्लाम के लिए कुर्बान होने का दर्स देती है और यही कुर्बानी हमारी आखिरत का जरिया और निजात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत और इस्माइल अलैहिस्सलाम की सीरत, इनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियां गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।